آواز نہ نکلے سسکیوں کی عرض قلم علی آتش۔ قسط 205۔ چلو اب زیادہ اتراؤ نہیں، بتاؤ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک چلا؟ کون جیتا؟ ردھم کے ذومانی سوال پر نمل کے گال دوبارہ جلنے لگے تھے۔ اس نے آنکھوں میں مصنوعی ناراضی بھر کر کہا، تم مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو۔ ردھم نے دوسری جانب سے کہا، ایسی کون سی باتیں؟ اب تم بچی نہیں رہی، پہلے بھی نہیں تھی ویسے تو، لیکن اب تم پر مہر لگ چکی ہے، تو تم شرافت سے بتاؤ، مجھے گندی باتیں سننے میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ دوسری جانب سے دانت نکال رہی تھی۔ اپنی ہی بات پر اس نے جاندار قہقہ لگایا۔ ردھم! نمل جھنجھلائی، کیا ردھم؟ بتاؤ بھی، پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گی۔ وہ ایسے لالچ دے رہی تھی جیسے اسکول میں بیٹھ کر لنچ کا دے رہی ہو، کہ تم کھلاؤ پھر میں کھلاؤں گی۔ تم کیا بتاؤ گی؟ نمل کچھ حیران ہوئی۔ یہی کہ راغب کیسے کرتے ہیں، ایسے ہم شیئر کریں گے تو اگلی بار پوزیشنز کے نئے آئیڈیاز ملیں گے۔ نمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اف، تم کتنی گندی ہو! نہ میں تمہیں کچھ بتا رہی ہوں، نہ تم سے کچھ جاننے کی خواہش ہے۔ وہ میرے بھائی ہیں۔ ردھم ناراضی سے بولی، میرے تو شوہر ہیں نا، اور تم میری دوست ہو۔ تم سے شیئر نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ ویسے اس نے درد دیا یا تم برداشت کر گئی؟ شروعات کیسی تھی، شدید یا آہستہ؟ اور یہ لازمی بتانا، پہلے کون ہارا؟ نمل کے پیٹ میں گولے بننے لگے تھے۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے تھوک نکلا، تمہیں کس چیز کا واسطہ دوں کہ تم آج چپ ہو جاؤ؟ ردھم نے جیسے سرنفی میں ہلایا۔ مجھے بس وہ بتاؤ جو میں پوچھ رہی ہوں۔ یہ بتانے مت بیٹھ جانا کہ پھول موم بتیاں جل رہی تھیں۔ پھول اتنے سارے تھے، میں جانتی ہوں، یہ لازمی چیزیں ہیں، آگے کا بتاؤ۔ وہ اتنی متجسس تھی کہ نمل حیران رہ گئے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ردھم ایسے ٹلے گی نہیں، اسے سب جاننا ہے، تو وہ جان کر ہی رہے گی۔ نمل نے کہنا شروع کیا۔ وہ ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ جہاں وہ رکتی، ردھم بدمزگی سے کہتی، اب رک رک کر مت بتاؤ، تسلسل برقرار رکھو، ایسے مزہ نہیں آ رہا۔ اور نمل بس گہرا سانس بھر کے رہ جاتی تھی۔ اس کی ہر بات پر دوسری جانب سے آہا، اوہو، واہ جیسی آوازیں اسے تپش دے رہی تھیں۔ شایان تو بازی لے گیا، لیکن میرے راغب، اف، تمہیں بتاؤں؟ وہ بتانے ہی لگی تھی کہ نمل نے تیزی سے کہا، چپ! ردھم حیرت سے بولی، کیوں؟ نمل جھولے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ چلتی ہوئی زنوں کی جانب آ گئی۔ وہاں زنوں پر بیٹھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ سامنے درختوں پر بیٹھی چڑیوں کو دیکھتی وہ ردھم سے کہہ رہی تھی، کیونکہ میں تمہاری طرح بے شرم نہیں ہوں، میں ایسے ہی سب سن لوں گی، تو میرے دماغ میں راغب بھائی کو دیکھ کر بار بار وہ سب گھومے گا۔ میں نہیں چاہتی ایسا ہو، یہ تمہارا ہی حوصلہ ہے جو سن رہی ہو، مجھے تو سوچ کر ہی عجیب لگ رہا ہے۔ ردھم کو اس کی بات بری لگی۔ تم بلا وجہ نیک بیوی بن رہی ہو، ورنہ میں کیا تمہیں نہیں جانتی کہ تم کیسے چھپ چھپ کر یونیورسٹی میں گندے یوٹیوب کے واہیات ناولز پڑھتی تھی؟ توبہ توبہ، تب تمہاری اخلاقیات کہاں دفن تھی؟ نمل نے فوراً کہا، میں کب پڑھتی تھی؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ اف، اب تم جھوٹ بھی بولو گی۔ وہ بھول گئی علی آتش کے پتہ نہیں کون سا آتش تھا، اس کے ناول پڑھتی تھی۔ اف، کتنے بے شرمی کی باتیں ہوتی تھیں اس میں۔ اس سب کو پڑھ کر تم پکی تو ویسے ہی ہو گئی تھی، ہر قسط میں کچھ ایسا جو آگ لگا دے۔ میں نے تو ایک بار تمہارے موبائل میں تھم نیل دیکھا تھا۔ اف، کانوں سے دھوئیں نکل گئے تھے۔ نمل کو اس کی بات بری لگی۔ ارے اتنے بھی برے نہیں تھے، بس تھم نیل ہی ایسا ہوتا ہے، اندر تو پتہ نہیں کون سی اردو اور منظر نگاری کرتا تھا کہ سین پلے ہی نہیں پڑتا، طوفان، آگ، بارش، دل، بادل، اور گھما کر سب ہو بھی جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ردھم نے اس کی بات پکڑ لی، تو تم اندر تک جاننا چاہتی تھی، پھر تم کہتی ہو تمہیں شرم آتی ہے۔ نمل نے اس کی باتوں پر مصنوعی ناراضی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اب تم میری باتیں نہ پکڑو، تو پھر تم مجھے شرافت سے بتا دو کہ جیتا کون؟ نمل نے اس کی بات پر اچنبھے سے پوچھا، یہ جیتنے کا کیا مطلب ہے؟ ردھم نے گہرا سانس بھرا اور پھر دانتوں کو کچکچا کر بولی، میری چھنی کاکی دوست، جیتنے کا مطلب ہے کہ اینڈ میں کس نے اپنا جنون ہارا تھا اور کس نے پہلے۔ اب پلیز تم یہ مت کہہ دینا کہ تم پہلے لوز کر گئی، ورنہ پوری زندگی تم شایان سے دب کر رہو گی۔
میں نے بھی بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہوا اور اب مجھے راغب کی غلامی جھیلنی پڑ رہی ہے۔ نمل کو اس کی بات انوکھی لگی، اسے کچھ دلچسپی بھی ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے تھوڑا واضح بتاؤ۔ دوسری جانب سے ردھم فوراً بولی، ہاں ہاں، گندی باتوں میں تو تمہارا بھی بڑا دل لگتا ہے۔ ویسے مجھے کہہ رہی ہو کہ میں کھل کر بتاؤں، اور ابھی میرے تو بھائی ہیں، میں انہیں جب دیکھوں گی تو مجھے سب نظر آئے گا، کمینی کہیں کی۔ نمل نے اپنا سر پیٹ لیا، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، تم بس فون رکھ دو۔ دوسری جانب سے ردھم بولی، ہاں تم سامنے ہوتی تو تمہارے منہ پہ کھینچ کے رکھتی، شرافت سے مجھ سے بات کرتی رہو، مجھے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے، لیکن پہلے میں ہار جیت کا فیصلہ سننا چاہوں گی۔ اب مجھے جلدی بتا دو، یہ سین لمبا ہو رہا ہے، لوگ بور ہو جائیں گے، بھونک بھی۔ نمل نے گہرا سانس لیا، ایک تو تم ہر 2 منٹ بعد گہرے گہرے سانس یوں بھر رہی ہو جیسے پتہ نہیں تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا ہے۔ سیدھی طرح بتاؤ ہوا کیا تھا؟ اس کے سانس بھرنے پہ بھی ردھم کو اعتراض تھا، اسی لیے اس نے بتانا شروع کیا، وہ دراصل میں نے پہلے لوز کر دیا تھا۔ ردھم نے جیسے دوسری جانب اپنا سر پیٹ لیا، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، چلو میں تو کچھ زیادہ ہی اوور ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی، اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا تھا، لیکن تم تو بڑی پاک بی بی بنتی ہو، تو تمہارے دماغ میں اتنی ایکسائٹمنٹ کیسے آئی؟ یہ اوور ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے تو میری ناک کٹوا دی۔ نمل کو اپنے وجود پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، ہر وہ لمحہ جو اس نے شایان کے ساتھ گزارا تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سلو موشن میں دوڑنے لگا تھا، ہر وہ سین جیسے دوبارہ سے اسے دکھائی دینے لگا تھا۔ تبھی وہ ان تمام مناظر کو سوچتے ہوئے بے حد مدھم لہجے میں بولی، پر ردھم، اس وقت تو میری جان ہی نکل گئی تھی جب میں نے خون دیکھا، جبکہ مجھے آئیڈیا تھا، شایان بھی بالکل جنونی ہو گئے تھے، اور اس وقت میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے شایان کو فوراً سے پیچھے کیا، پیٹ سے نیچے کی طرف مجھے درد بھی ہونے لگا تھا، لیکن پھر شایان نے مجھے ریلیکس کیا، میرا ابھی بھی سوچ کر دل گھٹ رہا ہے۔ اس کی بات پر ردھم نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی تو ویسے ہی پینک ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ شایان کو چارج دے دینا، وہ خود سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اب دیکھو ہو گئی نا تم جوان، چلو اب تم جب آؤ گی تو مجھے ٹریٹ دینا۔ نمل ہنس دی، اچھا ٹھیک ہے، ایک بار آ تو جاؤں، پھر تمہیں ٹریٹ بھی دوں گی۔ دوسری جانب ردھم تیزی سے بولی، ہاں، اور خالی ہاتھ مت آنا، گڈ نیوز لے کر آنا، اگلے مہینے مجھے تمہاری طرف سے کوئی نہ کوئی اچھی خبر ملنی چاہیے، تم زیادہ دیر مت کرنا۔ نمل نے اس کی پوری بات سننے کے بعد کہا، میں نے ابھی شایان کو اس بارے میں سیریس نہیں دیکھا، میں نے تمہیں میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے اب فیملی شروع کرنی ہے، اب پتہ نہیں شایان کا کیا ارادہ ہے، باقی تو انہی کی مرضی ہے۔ ردھم جیسے اس کی بلائی لینے لگی، شاباش میری پتی ورتا دوست، تم سیدھی جنت میں جاؤ گی، کیونکہ تم شوہر پر اندھا اعتبار کر رہی ہو، زیادہ اس کے نیچے مت لگنا، ورنہ وہ تمہیں اہمیت نہیں دے گا، تھوڑے نخری کرتی رہنا تاکہ تمہاری جگہ برقرار رہے۔ میں تو راغب کی ناک میں دم کیے رکھتی ہوں، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، تم بھی کیا کرو، بہت انجوائے کرو گی، زندگی کا مزہ آ جاتا ہے، اتنی مشکلوں سے تو ہمیں کوئی ملا ہے جو صرف چپ کر کے ہماری سنتا ہے۔ راغب کا اس وقت منہ دیکھنے والا ہوتا ہے جب انہیں مجھ پر شدید غصہ آ رہا اور پھر بھی ان کی مجبوری ہے ضبط کرنا، وہ شدید غصے میں بھی، جس غصے میں ہمارے گھر والے ہمیں پیٹ کے رکھ دیں۔ پھر راغب مجھے کوشش کرتے ہوئے نرمی سے سمجھاتے ہیں، مجھے اس وقت بڑا مزہ آتا ہے، میں پھر بھی منع کرتی ہوں، ضد کرتی ہوں، اور راغب اتنے پیار سے سمجھاتے ہیں، وہ والی تو فیلنگ ہی الگ ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ کبھی تم شایان پر آزمانا، اگر مزہ آئے تو اس کو روز کا معمول بنا لینا، یقین کرو بڑا مزہ آتا ہے۔ ردھم خود تو غلط راستوں پر تھی، اب وہ نمل کو بھی الٹی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ نمل کو اس کی باتوں میں دلچسپی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر اس نے ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ردھم کو کہا، اب تم مجھے وہ بتاؤ جس کے لیے تم نے کال کی ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ وہ دوبارہ مدعے پر آ گئی تو ردھم بولی، اس کے سوال پر ردھم ایک دم سے چپ سی ہو گئی، کچھ لمحوں
لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے، پھر ردھم نے کہا، پر نمل تم یہ بات اپنے تک رکھو گی، شایان کو بھی مت بتانا۔ میں نے راغب کو بھی نہیں بتایا، اگر انہیں پتہ چلا تو وہ میرا گھر سے نکلنا بند کر دیں گے اور غصہ الگ کریں گے۔ ہم بس وہاں جائیں گے اور آئیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ نمل کی بھویں سکڑی، اس کا دل آہستگی سے دھڑکنے لگا۔ درختوں کے درمیان میں موجود وہ لڑکی جسے اب ہر شور مردم سنائی دینے لگا تھا، اس کی تمام تر توجہ ردھم کی جانب تھی، اور آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلنے لگا جس کے بارے میں ردھم بات کر رہی تھی۔ نمل دم سادھے اس کی مکمل بات سننے کے بعد چند پل تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر اس نے ڈرتے ہوئے کہا، ردھم ایسے راغب بھائی کو بغیر بتائے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تم تھوڑا صبر کیوں نہیں کر لیتی؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ ردھم دوسری جانب سے بولی، میں صبر نہیں کر سکتی، اور میں یہ الفاظ تم سے توقع نہیں کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم مجھے سمجھو گے، لیکن تم بھی مجھے نہیں سمجھ رہی۔ دیکھو، راغب نے مجھے بہلانے کے لیے بہت پیارا کھلونا لا دیا ہے۔ وہ بچہ موسیٰ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اس میں ایک الگ ہی کشش ہے۔ میں اسے جب بھی دیکھتی ہوں میرے اندر کی ماں چیخ پڑتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں اسے سینے سے لگائے پھرتی رہوں۔ لیکن نمل، میں اسے جتنا مرضی پیار دے دوں، لیکن وہ میرا تو نہیں ہوگا نا۔ اس کی ماں اسے ایک دن لے جائے گی، اور پھر میں اور راغب تنہا رہ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب اس کام میں دیری ہو۔ تم پلیز اسے اپنے تک رکھنا، اور جیسے ہی تم واپس کراچی آؤ گی ہم وہاں چلیں گے۔ کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ 2-3 بار ہی جانا پڑے گا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بہت جلد ماں بن جاؤں گی۔ میری میڈیکل رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہی ہیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ سب کچھ جلدی سے ہو جائے۔ نمل کا دل دھسنے لگا تھا۔ اس نے آخری سی کوشش کی، پر راغب کو نہ بتانا تھوڑا غلط نہیں ہو جائے گا؟ بھائی کو اگر بعد میں پتہ چلا تو وہ ہرٹ ہوں گے۔ ردھم نے فوراً کہا، ہرٹ نہیں، وہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ تم نہیں جانتی وہ اس وقت کتنے زیادہ پوزیسو ہو گئے ہیں۔ جب سے میں پریگننٹ تھی اب تو وہ میرے قدم قدم پر نظر رکھتے ہیں، انہیں میرے بارے میں ایک ایک بات پتہ ہوتی ہے، اور اگر اب میں نے ان کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میں اپنے بچے کے لیے کسی مولوی کے پاس جا رہی ہوں تو وہ میرا گلا دبا دیں گے۔ تم پلیز مت بتانا۔ میں بھی نہیں بتاؤں گی، بس 2-4 دم ہیں وہ کروا لوں گی، پھر دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ملازمہ کہہ رہی تھی کہ وہ تھوڑا پانی پڑا ہوا دیں گے جو میں نے اور راغب نے پینا ہے، کچھ چینی ہوگی جو ہم دونوں نے کھانی ہے۔ بس یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں، انہیں کرنے کے بعد دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے جلدی ہی خوشخبری ملے گی۔ اس کی خود کی بہن کا بھی یہی مسئلہ تھا، بیچاری کی اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، پھر وہ اسی مولوی کے پاس گئی تھی، کوئی بنگالی بابا ہے، روحانی علاج کرتا ہے، اور دیکھو آج اس کی بہن کے 2 بچے ہیں۔ بس میں کچھ زیادہ ہی نہیں مانگ رہی، میں تو بس یہ چاہ رہی ہوں کہ ہماری فیملی جلدی سے مکمل ہو جائے، کوئی ایک تو ہمارے پاس بھی آ جائے۔ تو پلیز نمل میری بات کو مانو، اور جیسے ہی تم یہاں آؤ مجھے لازمی بتانا، ہم وہاں چلیں گے۔ ردھم کی آواز میں امید تھی، مان تھا، اور نمل اس کی بات کو ٹال نہ سکی۔ اس کا دل بھی پسیج گیا تھا، اسی لیے اس نے ٹھیک ہے کہا، اور پھر کچھ دیر اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد نمل نے فون رکھ دیا تھا۔ اس کے فون رکھتے ہی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو شایان اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ڈھیلے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھا، جسم پر شرٹ تھی لیکن اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں پہنی اس کی موٹی گولڈ کی چین اور ہلکی گیلی گھنگریالی زلفیں، چہرے پر دلکش مسکراہٹ اور شہد رنگ آنکھیں جن میں محبت کی گہری تڑپ تھی۔ وہ چلتا ہوا نمل کے پاس آ گیا تھا، گھٹنوں کے بل اس کے پیچھے بیٹھتا وہ اپنی باہوں کو پھیلا کر نمل کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ اس کے فراق سینے کا لمس نمل کی کمر پر تپش دینے لگا، اور اس کی بہکتی سانسیں نمل کے پورے وجود پر چھانے لگی۔ وہ اپنے لبوں سے نمل کی گردن پر ہلکا ہلکا سا لمس دیتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا، ناشتے کا کیا موڈ ہے میری شہزادی کا؟
وہ بہک رہا تھا۔ اس کی آہستگی سے نمل کو اپنی طرف پلٹا اور پھر اس کے دونوں شانوں کو تھام کر وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ انہیں چومتا وہ اپنی نیم و آنکھوں سے نمل کو دیکھنے لگا جس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ میں بنا لیتی ہوں، آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گے؟ وہ بدقت بول سکی تھی۔ شایان نے شدت جذبات سے اس کے جبڑے کو دبوچ کر اس کے لبوں کو ابھارا اور پھر نچلے لب کو اپنے دانتوں میں جکڑ کر اس پر دباؤ دیتے ہوئے وہ محبت سے چوم کر پیچھے ہوا۔ تمہارے لیے میں بناؤں گا، میں جو بھی تم کھانا چاہو گی، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ نمل اس کی بات پر مسکرائی۔ جو آپ بنا لیں۔ شایان نے سر ہلایا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ہم اب ناشتہ کریں گے، اس کے بعد ہم گھومنے چلتے ہیں۔ یہاں کی خوبصورتی ابھی تمہیں دکھانا باقی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا اٹھا کر اپنے ساتھ اندر کی جانب لے گیا تھا۔ شاخوں پر بیٹھے پرندے انہیں دیکھ کر شرماتے ہوئے اڑ گئے تھے۔ ہوا دھیرے دھیرے سرسرا رہی تھی۔ سورج کی روشنی سبز پتوں سے چھن کر زمین کو چومتی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ جھرنے کے بہنے کی خوشنما سی آواز سنائی دیتی تھی اور اندر شایان نمل کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر کچن کی جانب لے گیا تھا۔ راغب ابھی اٹھ کر ڈرائنگ روم میں گیا تھا۔ جبران اسے ملنے آیا ہوا تھا اور اب لاؤنج میں موسیٰ، ردھم اور عظمیٰ تھے۔ عظمیٰ موسیٰ کو بیبی کاٹ میں لٹائے ہوئے اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ردھم موسیٰ کو تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس ننھے وجود سے اس کی زندگی کو بدل دیا تھا اور اب وہ ایک ایسا ہی وجود اپنی زندگی میں بھی چاہتی تھی۔ تبھی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اس نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اپنی طرف آنے کا کہتی وہ کھڑی ہو گئی۔ بظاہر اس نے عظمیٰ کو یہ بات کہی تھی۔ میں اوپر جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد آتی ہوں، وہ تھوڑا کمرہ سیٹ کروانا ہے۔ ثریا میرے ساتھ آؤ، وہ کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ عظمیٰ نے سر کو خم دیا اور ثریا بھی آہستگی سے ردھم کے پیچھے چل دی تھی۔ ڈرائنگ روم میں راغب صوفے پر بیٹھا ٹانگوں پر ٹانگیں رکھے ہوئے تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ صوفے کی حد پر موجود تھے اور وہ جبران کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جبران کی آنکھیں سرخ سرخ سی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی زندگی میں آج کل کیا کچھ چل رہا تھا، اس بات سے راغب غافل نہیں تھا۔ اسے جبران کے لیے دکھ تھا، لیکن وہ اسے ہمدردی نہیں جتانا چاہتا تھا کیونکہ جبران نے خود اسے اس سب میں انوالو نہیں کیا تھا اور نہ ہی راغب نے کریدنے کی کوشش کی تھی۔ تو تم کب تک واپس آؤ گے؟ راغب نے سوال کیا تو جبران نے سپاٹ چہرے سے جواب دیا، مجھے 1 ہفتہ لگ جائے گا، میں بس تھوڑا پرسکون ہونا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں سب کچھ خود سے سنبھال لوں گا۔ آپ بے فکر رہیں، میں 1 ہفتے کے اندر ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن اس 1 ہفتے میری ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں یہاں رکوں، مجھے کہیں دور جانا ہے، خاص کر یہاں سے دور۔ راغب نے سر کو خم دیا، پھر وہ صوفے سے اٹھا۔ آگے بڑھ کر اس نے جبران کے شانے کو تھپکا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا جھجک کال کرو گے اور اپنا ڈھیر سارا دھیان رکھنا۔ جب تم واپس آؤ تو مجھے پرانا جبران چاہیے جس کے اندر ایک الگ ہی جنون تھا۔ یہ والا جبران مجھے پسند نہیں آ رہا۔ جبران اس کی بات پر اداسی سے ہنسا اور پھر سر کو ہلاتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا جو باہر کی طرف کھلتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد راغب نے ایک بوجھل سا سانس بھرا۔ ڈرائنگ روم میں جبران کی چھوڑی ہوئی اداسی دھیرے دھیرے ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد راغب بھی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے کچھ آفس کے ضروری کام تھے اور اب جبران جا رہا تھا تو اسے مکمل توجہ سے سارے کام خود کرنے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی بیوی اس کے سکون کو ٹھکانے لگانے کا نیا انتظام کر رہی ہے اور اب جب راغب کو یہ سب جس انداز میں پتہ چلے گا وہ ردھم پر الگ ہی طوفان لے کر آئے گا۔ راغب نے جب بھی یہ سوچا کہ اب وہ ردھم کی طرف سے بے فکر ہے، ردھم نے اسے فوراً ہی غلط ثابت کر دیا تھا اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ راغب بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ردھم کمرے میں کھڑی تھی اور ثریا اسے پورے اعتماد سے سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بی بی آپ فکر مت کریں،
وہ بابا بہت اچھا ہے، آپ کا کام دنوں میں ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ردھم اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ایک طرف اسے راغب سے ڈر بھی لگ رہا تھا اور دوسری طرف وہ یہ کرنا بھی چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اگر راغب کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ اسے اب کی بار چھوڑے گا نہیں۔ لیکن اس نے اپنے تمام تر ڈر کو ایک طرف رکھتے ہوئے سریا کو دیکھا۔ اور تم بھی یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، یہ بات ہم دونوں کے درمیان میں رہے گی۔ سریا نے فوراً سے سر ہلایا، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ ردھم اس پر اعتبار کر سکتی ہے۔ میری دوست 1-2 دن میں آ جائے گی، پھر تم ہمیں ایڈریس بتا دینا، ہم دونوں وہاں چلی جائیں گے۔ تم گھر پر ہی رہنا اور راغب پر نظر رکھنا۔ انہیں میں یہی بتا کر جاؤں گی کہ میں اور نمل شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، وہ شاید گھر پر ہی ہوں گے، تو تم دھیان رکھنا معاملہ بگڑے نہ، میرے آنے تک سب کچھ سنبھالے رکھنا۔ سریا نے پھر سے سر ہلایا تو ردھم الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے الماری کھول کر اپنا پرس نکال کر چند ہزار کے نوٹ لا کر سریا کے ہاتھ پہ رکھے۔ میں یہ تمہیں رشوت نہیں دے رہی، بس میں چاہتی ہوں کہ تم میرا راز رکھ لو، پلیز کسی کو مت کہنا، ورنہ راغب میرا گلا دبا دیں گے۔ سریا کو ردھم کی اس بات پر دلچسپی ہوئی۔ اس نے بڑی ہی رازداری سے پوچھا، بی بی صاحبہ آپ کو مارتے پیٹتے ہیں؟ ردھم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہیں کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے یوں پوچھنے پر سریا سنبھلی اور پھر بولی، وہ میں سمجھی صاحب آپ کو مارتے ہیں۔ ردھم نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ وہ راغب ہیں میرے شوہر اور میں ان کی بیوی ہوں، کوئی جانور یا بچی نہیں ہوں جس پر وہ ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، اور وہ بھی بلا وجہ۔ وہ وجہ پر بھی مجھے نہیں مارتے، بس میں ایسے ہی ڈرتی ہوں، میرا ان سے ڈرنے کو دل کرتا ہے۔ میں ڈر ڈر کے کرتی وہی ہوں جو میں کرنا چاہتی ہوں، پر ان پر یہ ظاہر کرتی ہوں کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسے بھرم بنا رہتا ہے۔ اور راغب کو یہ لگتا ہے کہ میں ان سے ڈرتی ہوں اور میں اپنا کام بھی کر لیتی ہوں۔ کرنے کے بعد تو وہ مجھے بے شک ڈانٹتے رہیں، کام تو ہو جاتا ہے نا۔ اور تم زیادہ مجھ میں گھسنے کی کوشش نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو، جاؤ یہاں سے۔ اس کے لمحوں میں ہی تیور بدلے تو سریا بھی اپنی اوقات میں واپس آ گئی۔ وہ سر کو ہلا کر پلٹی، مٹھی میں موجود نوٹوں کو گلے کے اندر ڈال کر چھپاتی وہ ہاتھ جھاڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ردھم بیڈ پر نڈھال سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں اسے یہ سب کرتے ہوئے اتنا ڈر کیوں لگ رہا تھا، جبکہ یہ تو صرف ایک روحانی کام تھا۔ راغب یقیناً اسے کچھ نہیں کہے گا، یہ احساس صرف ردھم کو لگتا تھا۔ اب کی بار وہ راغب کو کچھ الگ ہی انداز میں دیکھے گی۔ جاری ہے۔